اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور والقمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ الانفال مدنی سورہ، اس کی اردو ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 58 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 59 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور ہرگز کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہاتھ سے نکل گئے ہیں، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب یہ آیت تو بلا شبہ کافروں کے لیے ہی نازل کی گئی، کیونکہ مخاطب کافر ہی ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سبقت لے گئے یعنی ہاتھ سے نکل گئے، انہم لا یعجزون وہ عاجز نہیں کر سکتے یعنی وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بلا شبہ خالصتاً آیت کا نزول جو ہے وہ کافروں کے لیے ہوا، کیونکہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، تو دوبارہ حساب کتاب کے لیے اٹھائے نہیں جانا، اور ہم نے کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا۔ ہم زندگی کسی بھی طرح اپنے فیصلے کے مطابق، اپنی رضا کے مطابق گزاریں، اس میں ہمیں کسی کو فالو کرنے کی، کسی کے اسوہ کو فالو کرنے کی، کسی کے احکامات کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے اس بد عقیدے کو، جو کہ اعتقادی طور پر بھی کافر ہیں، ان کو ظاہر کرنے کے لیے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا آیت نازل کر دی گئی، اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ بھی فرما دیا گیا۔ لیکن میں یہاں پر ضرور یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، عرض کرنا چاہوں گی کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس آیت سے نصیحت قبول کرنی چاہیے، عبرت لینی چاہیے۔ وہ کس طرح سے کہ الحمدللہ مسلمان اعتقادی اعتبار سے کافی نہیں ہیں، عقیدہ سب کا یہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ ہم الحمدللہ اعتقادی لحاظ سے کافر نہیں ہیں، ہم مسلمان یعنی تسلیم کرنے والے، رب کی ذات کی معرفت حاصل کرنے والے، رب کو ماننے والے، رب کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ اب ہمیں اس آیت سے کیا نصیحت لینی چاہیے کہ بلا شبہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، لیکن کیا ہم اس عقیدے کے مطابق اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ اور کیا ہم اس عقیدے کو مانتے تو ہیں لیکن بھولے ہوئے نہیں ہیں؟ بالکل، ہم مانتے تو ہیں ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے ہیں اپنی موت کو۔ ہم مانتے تو ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے، لیکن ہم اس دن کو، روز قیامت کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق پامال کر رہے ہیں۔ ہم حقوق العباد میں بھی گر چکے ہیں، ان کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے، ہم حقوق اللہ کی ادائیگی کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہرگز خیال نہ کریں کہ اللہ کے ہاتھ سے نکل کے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے ہاتھ سے مراد یہ متشابہات والا ورڈ بول رہی ہوں، اٹ نوٹ مینس کہ اللہ تبارک و تعالی کا نعوذ باللہ کوئی جسم ہے یا وہ جسم رکھتا ہے، جس طرح بیادی ہی اس کے ہاتھوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، وہ مراد ہے۔ انہم لا یعجزون، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے، اللہ کی ذات کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، وہی غالب ہے، وہی حکمت والا ہے۔ اب آیت نمبر 60 دیکھیں، جس میں ارشاد فرمایا جاتا ہے اور ان کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو، جتنے گھوڑے باندھ سکو، تاکہ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اور جو ان کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ۔ اب اس آیت میں جو جہاد پہ جانے کے لیے قوت درکار ہوتی ہے، اس کی ترغیب دی گئی، گو کہ قوت جہاد کے بارے میں سکھایا جا رہا ہے،
اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام جن کے ذریعے دشمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو سکے وہ تمام کی تمام تیار رکھو۔ اب اس آیت میں جو ہے وہ کون سی چیزیں مینشنڈ ہیں؟ وہ ہیں جی جتنی قوت تیار ہو سکے تیار رکھو، جیسے گھوڑے ہیں باندھ لو ان کو۔ تو اس دور میں جہاد میں گھوڑے تھے، تلواریں تھے، نیزے تھے۔ آج کے دور میں ٹینک ہیں اور مختلف قسم کے جو ویپنز ہیں جو کہ دور جدید کا تقاضا ہیں، تو اس آیت میں وہ بھی مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اپنی قوت کا سامان، قوت کے سامان میں ہر طرح کا سامان آ گیا، نئی قسم کے وہ آلات آ گئے، وہ اوزار آ گئے جن کے ذریعے جنگ میں ایک قوم کے پاس، ایک جماعت کے پاس اگر وہ اوزار ہوں تو وہ قوت والی ہو جاتی ہے، صاحب طاقت ہوتی ہے، ان سب کے سب کو ریڈی رکھنے کا اور ہمہ وقت تیار رہنے کا بھی حکم دیا گیا۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آج جو پاکستانی فوج الحمدللہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین فوج ہے، اور پاکستان کی سرحدوں کا جس طرح حفاظت کی جا رہی ہے، وہ بحری لحاظ سے ہوں، وہ بری لحاظ سے ہوں، وہ فضائی لحاظ سے ہوں، ہر طرح سے وہ ہمہ وقت چوکس ہیں۔ تو یہ بیسک وجہ کیا ہے؟ پیچھے قرآن ہے، احادیث ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے، جن کو سیکھتے ہوئے وہ مسلمان جو میدان جنگ کے لیے ہمیشہ تیار کھڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے اسلامی ملک کی جو سرحدیں ہیں وہ جن محافظوں کے سپرد ہیں ان کی وجہ سے حفاظت میں بھی ہیں۔ تو وہ تمام قوت ان کے پاس ہے، اور وہ ابھی میں کل پرسوں نیوز میں سن رہی تھی کہ بڑی طرف سے کچھ اس طرح کی انہوں نے پاکستان میں بھارت والوں نے اب کچھ اس طرح کی پانی کے ذریعے وہ کہہ لیں کہ ایسے ٹولز بھیجے جو کہ مخبری کر سکتے تھے بھارت میں پاکستان کی، اور پاکستان کی سرحدوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے، اور پاکستان میں جو بری عملہ ہے وہ اس نے فوراً سمندر کی گہرائیوں سے ان کا پتہ لگایا اور وہاں سے ان کو واپس بھگا دیا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا اور ان کو بھی پتہ نہ لگتا، اگر صرف اسلام نماز پڑھنے کا نام ہوتا یا قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ہوتا تو پھر تو مسلمان ممالک کو کھا جاتے دوسرے ممالک۔ اور آج بھی دیکھا جائے تو وہ مسلمان ممالک جنہوں نے جو ایٹامک پاور ہیں اور جنہوں نے اپنی قوت سامان باندھ رکھا ہے اور ہمارے وقت تیار رہتے ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے تیار رکھا ہے جنگ کے لیے، ان پر کوئی دشمن حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، جبکہ آن دی ادر ہینڈ وہ ممالک جو کہ ایٹامک پاور نہیں ہے اور ان کے پاس قوت اسلحہ نہیں ہے، تو ان پر کوئی بھی حملہ کرتے وقت جھجکتا نہیں ہے۔ تو ان آیات پر اگر عمل کیا، دیکھیں نا اب ہمارے ملک میں ان آیات پر عمل کرتے ہوئے، آیات جہاد پر عمل کرتے ہوئے جو عمل کیا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے کتنے فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح قرآن کی ہر آیت پر اگر ہم عمل کریں مسلمان بحیثیت قوم، بحیثیت امت، اور ایک علیحدہ الگ فرد کے طور پر بھی اگر ہم اپنا حق ادا کریں دین اسلام کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، تو انشاءاللہ مسلمان جس پستی کا شکار ہیں وہ اس پستی سے نکل آئیں گے۔ تو مختلف اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قلعے ہیں اور پناہ گاہیں ہیں، ایک قول یہ کہ اس سے مراد تیر اندازی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُم جو ہے نا، جس کی تم طاقت رکھتے ہو، جو تم سے ہو سکے، اس میں سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دور حاضر کے تقاضوں کو بھی دیکھیں۔ اب یہاں پر ہے نا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، وہ جو ہے نا وآخرین من دون، اور ان کے علاوہ جو ہے انہیں بھی ڈراؤ۔ ایک قول سے مراد منافقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ایک دفعہ دیکھ لیں، لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ اس سے مراد وہ منافقین ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، اپنی زبانوں سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے، وہ منافق ہیں۔ اور کچھ قول اس کے مختلف اقوال ہیں، کچھ اقوال کے مطابق کافر جنات مراد لیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں نے کچھ ایک دو قول یہاں پر ایڈ کر دی تاکہ آپ ذہن نشین رکھیں، اور مسلمانوں کو یہ ایک طرح سے ترغیب دی گئی کہ ہر ایک کو اپنی رعب سے، اپنی دہشت سے ڈرائیں کہ کوئی آپ کے ملک، آپ کے دین، آپ کے اسلام، آپ کے ملک پاکستان اور دوسرے مسلمان جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں ان کے ممالک کی طرف، ان کے گھروں کی طرف دیکھنے سے پہلے بھی 100 دفعہ سوچے اور کوئی جرت نہ کر سکے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور اللہ انہیں جانتا ہے
اور یہ پچھلے اللہ یعلمہم کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جو دین اسلام کا فلسفہ ہے وہ یہیں سے شروع اور یہیں پہ ختم ہوتا ہے کہ بچہ وہی ہے جو دے دیا ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اپنے بہن بھائیوں پر خرچ کرنا، اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، یتیموں مسکینوں، ہر ایک پر جو آپ کے ہمسائے ہیں ان تمام پر خرچ کرنا، اور نیت یہ اللہ تیری رضا کے لیے میں یہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہیں ہو۔ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ میں نے اس کا اتنا کیا، اس نے میرا کیا نہیں، تو وہ کرنے کے لائق ہے بھی نہیں، کیونکہ بدلہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتے کہ میری طرف سے تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارے عمل کا بدلہ میرے پاس ہے اور میں ہی پورا پورا دوں گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں مراد کیا ہے کہ اگر صلح مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو اور کافر صلح کرنا چاہیں اور مسلمانوں کی حکمت اور مصلحت کے تحت وہ صلح جو ہے وہ بہتر بھی ہو مسلمانوں کے حق میں، رعایا کے حق میں، تو اگرچہ وہ کچھ مال لے کر یا دے کر صلح کر لی جائے، اور صلح کے بعد اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہو تو وہ توڑ بھی دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مصلحت، حکمت اور اس وقت جو کہ حالات ہیں اگر وہ اس حق میں ہے کہ ہاں صلح کرنے میں ہی مسلمان اور مسلمان قوم کی، مسلمان امت کی بہتری ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو پھر بلا وجہ جنگ مسلط ان پر نہ کی جائے، اور اگر مسلمان حکومت کا یہ فیصلہ امت محمدی کے لیے اور مسلمان امت کے لیے، قوم کے لیے فائدہ مند ہے تو اس صورت میں صلح کر لی جائے، اور اگر صلح کر لی اور بعد میں حکمت کے تحت وہ صلح توڑنی پڑی جا رہی تو اس میں بھی بہت سارے رولز کنڈیشنز جن کی کافی ڈیٹیل ہے، اس کے مطابق وہ توڑ دینا بھی اس صورت میں جائز ہوتا ہے۔ لیکن ایک پوائنٹ یاد رکھا جائے کہ جو مرتد ہے وہ اگر دین سے پھر جاتا ہے تو اس کو یا وہ صرف واپس اسلام میں داخل ہو تو ہی قبول کیا جائے گا یا اس سے جنگ کی جائے گی، اس میں نہ صلح جائز ہے اور نہ ہی اس مرتد سے کسی قسم کا جو ہے وہ جزیہ لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی یاد رکھا جائے۔ انہ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اے حبیب اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، یعنی تمہاری نصرت فرمائی۔ اب یہاں پر اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے، رب فرما رہے اے حبیب اگر وہ تمہیں دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، اور آج حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے اس سے بھی یہی کتاب ہے کہ اگر جو دوسری ایول قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں جو کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں لگی ہیں، اگر مسلمان حکمت عملی سے چلتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے جنگی اصولوں کے مطابق جہاد کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے هو الذی ایجدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تائید کی تمہاری اپنی مدد سے، ٹھیک ہے، اور بالمؤمنین، ایمان والوں کے ذریعے۔ اب یہاں پر ایک عقیدے کی اصلاح ہو جائے، وہ کیا کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، وہی ہے جس کے ہاتھوں میں مدد ہے، تمہاری مدد کرتا ہے، اور بالمؤمنین، ایمان والوں کے ذریعے بھی تمہاری مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد فرشتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے جس طرح بدر میں ہوئی تھی، نیک بندوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے، اللہ نیک بندوں کو وسیلہ بناتا ہے مدد کا، اور نیک بندوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے، اور اللہ انہی کے وسیلے کے ذریعے اب میں اگر انشاءاللہ اگر یہ میری کسی آڈیو کلپ کے ذریعے، کسی تفسیر کی کسی کلپ کے ذریعے کسی کی زندگی میں کوئی بہتری آ جاتی ہے، وہ کوئی گناہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی آیت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا ثواب مجھے بھی ہے۔ اب میں اس آیت کے سمجھنے میں وسیلہ بنی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس کا جو مجھے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح اللہ ایمان والوں کو وسیلہ بناتا ہے مدد کا اپنے دوسرے بندوں کے لیے، یعنی ایمان والے بندوں کے لیے اللہ ایمان والوں کو وسیلہ بناتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہی مدد ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی ہوتی، یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ تو دینے پر قادر ہے، وہ سبب بنا کر بھی عطا کر دیتا ہے، وہ بغیر سبب کے بھی عطا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو ذرا سمجھا کریں، سوچا کریں کہ ہر چیز میں، ہر بات میں شرک کا لیبل لگا کے کسی مسلمان کو مشرک یا کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جو چیزیں قرآن سے ثابت ہیں اور جن میں ایک اتنا پیارا طریقہ نکلتا ہے، اتنا پیار اور محبت والی یہ آیات ہیں کہ ہم اہل ایمان سے بھی ہماری محبت اور ہمارا بونڈ سٹرونگ ہوتا ہے کہ ہم اپنے استاد کی عزت زیادہ کرتے ہیں، اپنے والدین کی، کہ یہ وہ وسیلے ہیں جو کہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جو ہماری تربیت کرتے ہیں کہ ہم نیک لوگ ہو جائیں۔ تو یہ بھی تو وسیلے ہیں، یہ بھی تو اللہ نے بنائے ہیں، لہٰذا ان کو وسیلہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد نہ مانگنے کا، یہ شرک نہیں ہے۔ اور بلا شبہ مومن کی زندگی میں سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا وسیلہ جو ہے وہ اس کے نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعدس خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ آیت کا اگلا حصہ پڑھتے ہیں، اگلی آیت پڑھتے ہیں اور رکوع کا اختتام کرتے ہیں۔ آیت نمبر 63 اور 64 اکٹھی پڑھ لیتے ہیں۔ اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تمہیں کافی ہے جو مسلمان تمہارے پیروکار ہیں۔ اب یہاں پر ایک شان نزول ہے جس کا ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے، یہاں پر اس لیے تھوڑا بہت ہائی لائٹ کر دوں گی تاکہ جو نیو کمرز ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تھی تو انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں کی آپس میں برس ہا برس سے لڑائی چل رہی تھی، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے، اور بڑی کوششیں اور بڑی محنتیں کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی طرف سے ان 2 قبیلوں کے درمیان صلح نہیں ہو سکی۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ گئے تو ان لوگوں نے جب نبی اسلام قبول کیا، اور جس طرح انسان کچھ اسلام تو قبول کر چکے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں انہوں نے بیٹھنا شروع کیا، رہنا شروع کیا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کے طفیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صلح فرما دی، ان دونوں کی صلح ہو گئی آپس میں، دونوں قبیلوں کی، اور وہ جو دشمنی سال ہر سال سے چلتی آ رہی تھی وہ پیار اور محبت میں بدل گئی۔ تو یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا، جس کے بارے میں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ آیت نازل ہوئی، اس نے مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہ پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا۔ ان کے دلوں کو اللہ پہلے بھی ملا سکتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملانا یہ اس چیز کی دلیل اور حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے نبی سے کتنا محبت اور پیار کیا، اور کس طرح سے اس سے پیار کا ثبوت دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یا نبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین جو آپ کے پیروکار ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنی پیاری آیت ہے نا، یعنی ہم دین اسلام میں اپنے نبی کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دین کو پھیلائیں گے تو اٹ مینز ہم اپنے نبی کی جماعت میں ہیں، اسٹرونگ ان کی فوج میں ہیں، ان لوگوں میں شامل ہیں جو تبلیغ کرتے تھے اس دور میں بھی، اور اس دور کی نسبت سے آج کے دور میں بھی یہ لوگ قیامت تک رہیں گے جو دین کا نام پھیلاتے رہیں گے، دین کا کام کرتے رہیں گے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مسلمانوں کی اجتماعیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ آج بھی ہم حج کرنے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں عمرہ کے دوران کہ ملک کے، دنیا کے مختلف کونوں سے کالے گورے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ اور نسل کے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو کیا وہاں پر ایک دوسرے کو کوئی اونچا یا کوئی نیچا سمجھ رہا ہوتا ہے؟ ایک جیسے احرام، ایک جیسے سر منڈوائے ہوتے ہیں مردوں نے، ایک جیسے لباس، مختلف زبانیں ہونے کے باوجود ایک کلمہ، ایک دین، یہ ان کی محبت کو جوڑ دیتا ہے آپس میں۔ وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور
اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقی طور پر مدد کرنے والا اور محبت ڈالنے والا ہے دلوں میں۔ تو یقیناً جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کریں گے نا، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں مسلمانوں کے دل آپس میں متحد رہیں گے، محبت سے بھرے رہیں گے۔ اور جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور ان کی سنت کو چھوڑ دیں گے، تو تب ہم آپس میں بکھر جائیں گے، بکھرے ہوئے جس طرح موتی کے جو تسبیح کے موتی ہیں وہ آپس میں بکھر جاتے ہیں، ویسے ہی آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوبارہ سے اجتماعیت عطا کرے، اور یہ اجتماع اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔